چلیں جی شروع کرتے ہیں. ہم نے نعتیہ شاعری اس کا عنوان رکھا تھا اور زیادہ تر تو ہمارا یہی تھا کہ اردو میں جو نعتیہ شاعری ہوئی ہے اس پہ ہم بات کریں, اس پہ کچھ پڑھیں. ایک جو اردو میں نعت پہ یہ رہا ہے کہ نعتیں لکھی جانے لگی تھیں لیکن نعت کے اوپر اس کا تنقیدی جائزہ جیسے ادب میں ہر صنف کا لیا جاتا ہے وہ بہت بعد میں لیا گیا اور وہ بہت بعد میں سلسلہ شروع ہوا. لوگوں کی ہمت تھی نعت کی تنقید کرنے کی, نعت کی ادبی جو وہ مطلب حیثیت یا ویلیو اس کے اوپر کہ وہ ادبی صنف میں لوگ کوئی اضافہ کر رہے ہیں یا نہیں نعت کے ان شعروں کے اوپر. لیکن جو شروع میں شعراء ہیں جنہوں نے اردو شاعری پہلے لکھی انہوں نے نعت کی صنف کے طور پہ نہیں لکھی. وہ جو بھی کلام لکھ رہے تھے اس میں انہوں نے کوئی نہ کوئی نظم یا غزل وہ لکھی, لیکن اسے وہی جس طرح عربی میں چل رہا تھا مدح رسول یا مدح نبی یا مدح نبوی کے نام سے لکھا گیا. جو پہلے شاعر جن کا کہ ملتا ہے کہ انہوں نے کچھ جو اردو کے شروع کے شاعر ہیں جنہوں نے ایسا کلام لکھا ان میں قلی قطب شاہ, ولی دکنی, مرزا سودا, میر تقی میر, مومن, کرامت علی شہیدی اور غالب, ان سب نے جو ہیں وہ ایسے اشعار لکھے جو مدح رسول میں تھے لیکن انہوں نے نعت کی صنف کے طور پہ اس کو نہیں کیا. جو سب سے پہلے شاعر جن کا نام ملتا ہے جنہوں نے اس کا وہ کیا وہ سید کفایت علی کافی ہیں. اور یہ کفایت علی کافی جو ہیں یہ جو 1857 کی جنگ آزادی تھی اس میں کافی پیش تھے اور ان میں باقاعدہ انہوں نے شرکت کی اور اسی کے اوپر انہیں 1958 میں انگریزوں نے پھانسی دی. 1858. تو ان کا جو کلام ہے وہ اس کی جو کب یہ لکھا گیا ہے وہ ڈیٹس تو نہیں ہے لیکن ان کے 30-40 میں ہوگا جب یہ اس کا کام کر رہے تھے. ان کے 3 سے 4 جو ہیں وہ کلام کے مجموعے بعد میں چھاپے گئے ہیں. ان میں سے ایک میں نے تینوں چاروں کو جو ہے وہ کھنگالا انٹرنیٹ پہ دیکھا. ان میں سے ایک جس کا نام کلام کافی ہے اس میں نعتیں باقاعدہ شامل ہیں. اس کے پہلے 7-8 جو وہ کلام ہیں وہ نعتوں پہ ہیں. تو اس کے جو پہلے صفحے پہ جو نعت ہے میں یہ سمجھا ہوں کہ وہی کم از کم وہ پہلی نعت کے طور پر وہ ہوگی اور وہ میں نے ڈھونڈی. چلیے بسم اللہ. تو وہی جو ہے وہ میں پڑھوں گا اور اس پہ کچھ شاعروں نے بعد میں بھی کام کیا. پاکستان بننے کے بعد جو ہے وہ اردو میں 10 PhDs ہو چکی ہیں. متعدد لوگوں نے ایم فل کے تھیسس بھی اس پہ اب لکھ چکے ہیں لیکن یہ کام بہت بعد میں شروع ہوا ہے. اردو شاعری میں ہر طرح کی صنف اور تنقید اور سب ہو رہا تھا اور یہ جو کلام ہے یہ بھی بعد میں دریافت ہوا. پہلے لوگ جو حالی کی مسدس میں جو شاعری ہے اسی کو پہلی جو ہے وہ اردو میں نعتیہ کلام کہتے تھے لیکن حالی نے بھی اسے نعت نہیں کہا, وہ مسدس کے اس میں, اور اس کا موضوع جو ہے وہ مد و جزر اسلام اور اسلام کے اسی پہ ہے, وہ باقاعدہ موضوع نہیں. تو یہ نعت جو ہے یہ سید کفایت علی کافی کی جو کلام کافی کے نام سے ہے کتاب, اس کے وہ شروع یہاں سے ہوتی ہے. بسم اللہ کے بعد انہوں نے یہ لکھا ہے. تو پہلے سرور عالم ہوا سارا جہاں پیدا. تو پہلے سرور عالم ہوا سارا جہاں پیدا, زمین و آسماں پیدا, کمی پیدا, مکان پیدا. مکی پیدا نہیں کمی پیدا ایسا ہی لکھا ہے. مکین نہیں یا پھر وہ اس کی کتابت کی غلطی ہوگی لیکن انہوں نے اسی طرح اس میں لکھا ہوگا. نہ ہوتا گر فروغ نور پاک رحمت اعلیٰ, نہ ہوتا اگر. اور ایک اور چیز جو میں نے پرانی اردو شاعری جہاں پہ جب چھپی ہے وہ دیکھا ہے کہ جگہ کو بچانے کے لیے بہت سے لفظ جو ہم الگ الگ لکھتے ہیں وہ ملا کے لکھے ہوتے تھے. ایون جو ہے وہ بھی ایک چھوٹا سا ہے کر کے لکھا ہوتا تھا, اور نہ ہوتا کو انہوں نے نون اور ہے نہ ہو وہ اکٹھا لکھا ہوتا. نہ ہوتا اگر فروغ نور پاک رحمت عالم, نہ ہوتی خلقت آدم, نہ گلزار جنا پیدا, نہ گلزار جنا پیدا, جنوں کا. نہ ہوتا اگر فروغ نور پاک رحمت عالم, نہ ہوتی خلقت آدم, نہ گلزار جنا پیدا کیے, نہ گلزار جنا پیدا, جنوں کی بات ہے. مطلب کہ جن اور جن اور انسان کی بات ہے. نہ ہوتی خلقت آدم, نہ گلزار جنا پیدا. جنا ادھر سے جنوں شہ لولاک کے باعث
حبیب پاک کے باعث. واہ. شہیل اولاد کے باعث حبیب پاک کے باعث جناب حق تعالیٰ نے کیا کون و مکان پیدا. جناب حق تعالیٰ نے کیا کون و مکان پیدا. ظہور ذات اکرم سے فیوز خیر مقدم سے. واہ. ظہور ذات اکرم سے فیوز خیر مقدم سے نسیم بوستاں پیدا بہار گلستاں پیدا. نسیم نصیب بوستاں میں بوستاں نہیں وہ اس کو باغ کو جو کہتے ہیں. نسیم بوستاں پیدا بہار گلستاں پیدا. رسول اللہ کی خاطر کیے جنوں ملک حاضر. رسول اللہ کی خاطر کیے جنوں ملک حاضر. بنایا ماہ و انجم کو کیے ہیں بحر و کاں پیدا. بنایا ماہ انجم کو کیے ہیں بحر و کاں پیدا. جمال حسن میں رانا کمال خلق میں یکتا. جمال حسن میں رانا کمال خلق میں یکتا. کوئی پیدا ہوا ایسا نہ ہوگا پھر یہاں پیدا. کوئی پیدا ہوا ایسا نہ ہوگا پھر یہاں پیدا. انہی کے واسطے آدم انہی کے واسطے ہوا. انہی کے واسطے آدم انہی کے واسطے ہوا. انہی کے واسطے کافی کیے ہیں انس و جاں پیدا. انس و جاں پیدا. تو انہیں کافی پھر انہوں نے دوبارہ پڑھیے گا آخری. انہی کے واسطے آدم انہی کے واسطے ہوا. انہی کے واسطے آدم انہی کے واسطے ہوا. انہی کے واسطے کافی کیے ہیں انس و جاں پیدا. تو یہ جو ہے میں جو ریسرچ کر پایا ہوں انٹرنیٹ سے میرے خیال میں یہ اردو کی پہلی باقاعدہ نعت ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے شاید انہوں نے لکھی ہو وہ چھپ نہ پائی ہو. اچھا